وہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور چل تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اے اپنا ہی بن جا اپنے آپ کے ساتھ۔ لیکن بددیانت آدمی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چل اپنا ہی بن، لیکن اپنا بننے کو بھی تیار، خیانت نہ کرے زندگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیانت کیوں ہوتی ہے، میں جی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے رازق آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتے، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، مکان بچوں کے نام ہے کہ ابا جی کے، بینک بیلنس ایسے ہی بچوں کے لیے کما رہے تو دے نا بچوں کو، تیرا پتہ چلے، کرنا وقت پہ نام۔ بچوں کو تو آخری دن تک کہہ رہا ہے یہ نہیں ملتی تو کوئی شے، یہ تو بات دیکھوں گا جب تم میرے فرما بردار ہوگے تو پھر دیکھوں گا کسی کو کیا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اولاد کی بات کرتا ہے، مال کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو یہ مال اور اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا تو حضور نے اس سے پیار کیا، اور بوسہ لے کے حضور فرمانے لگے یہ جو اولاد ہے نا یہ بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی کر دیتی ہے۔ اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں سے محبت کا کہا گیا، لیکن اس محبت میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر حرام کٹھا کرتا پھرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ناجائز مال جمع کرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق مارنا شروع کر۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد، اس طرح آگے دور نہ نکل جائے کہ وہ اپنا گھر سجانے کے لیے کسی کے گھر کو اجاڑ دے، اپنا آنگن روشن کرنے کے لیے کسی کے گھر میں اندھیرا کر دے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اگر تم نے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی آزمائش، اولاد ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بھی آزمائش۔ بچے صحابہ کے بھی تھے، بچے اہل البیت کے بھی تھے، اولیاء اللہ کے بھی تھے، لیکن وہ جب اپنی زندگی ترتیب دیتے تھے تو اولاد دیکھ کے ترتیب نہیں دیتے تھے، رب رسول کو دیکھ کے ترتیب دیتے تھے۔ اللہ رسول کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آخری عمر میں اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے پتر تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا۔ کہا بجی آپ تو بڑے بہادر ہیں، اتنے مار کے فتح کی۔ یہ فرمانے لگے نہیں میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے، اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب رسول کی ہدایات دیکھی ہے، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے، اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں، ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ فلاں جگہ۔ اقربا پروری عام ہو جاتی ہے، اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے، کام مشکل ہے
لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے. جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اپنی زندگی سے اس اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے. 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے. انسان کے مزاج میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا. ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک. ہر شے پیسے نہیں یار. پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے. پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی. پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی. یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے. زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا. چالاکی سے کام نہیں چلتا. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے. اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. یہ ترمذی میں موجود ہے. مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اسے اللہ دل کی آنکھیں عطا کرتا. یہ کبھی اگر اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ سے نا دل کی آنکھیں مانگ. بصیرت والے فیصلے، اچھے فیصلے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے. جب لوگ سیاست کر کے، لوگوں سے ڈر کے، ووٹ پکے کرنے کے لیے اور گڈ بک میں رہنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ مورال تھوڑا اونچا رکھنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر مبنی ہوتے ہیں. ان فیصلوں سے اچھے فیصلوں کی توقع کی جا سکتی نہیں. اچھے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بصیرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں. بڑی شان ہے اور جوان ہے اور سمجھدار ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت دی نا. انہوں نے وصال کے وقت ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کیا کہ میرے بعد حکمران سیدنا فاروق اعظم ہوں گے. یہ اللہ نے ان سے فیصلہ کرایا. لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایک سخت آدمی کو حکمران بنا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے اوپر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بڑا جھوٹا بندہ بھی سچ بولنے لگتا ہے. آخری وقت ہے میرے اوپر. آپ فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا نا حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے، تو عرض کروں گا مالک اس وقت امت میں جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے محبوب کی امت کر کے آیا. پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. پھر ظالم ڈرتا تھا ظلم کرتے ہوئے، گھبراتا تھا، جرأت نہیں کرتا تھا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر دیا. وہ کیا فیصلہ تھا کہ جس نے اس امت کو آج تک ان فیصلوں کی روشنی سے نور دیا ہوا ہے. اپنے اچھے فیصلے زندگی میں اچھے، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے جو انقلاب برپا کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ سب لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو، وہ
قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا گاندھی تیری اور میری سیاست میں ایک فرق ہے. تو گاندھی کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے تو پہلے دیکھتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے. میں یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ قوم کے لیے ٹھیک کیا ہے، میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا رب پھر وہی قوم کا مزاج بنا دیتا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آج کل کون سا پتہ پھینکنا ہے، وہ پتہ پھینک دیتے ہیں. جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا، قائد ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ حکمت کے مطابق بات کرتے. اگر کسی کو اس بات سے بدعزمی ہو تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یہی فیصلہ مؤثر ہوگا. اب حضرت عمر کی باری آئی نا جب، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے. عمر چونکہ رب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر بصیرت جاری کر دی تھی. وہ جب بولتے تھے تو بصیرت سے بولتے، جب فیصلہ کرتے تھے تو بہترین کرتے، جب رائے دیتے تھے تو عمدہ دیتے. شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، پھر رب تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا. پہلے تم ڈر جاؤ، فیصلے اللہ سے ڈر کے کرو، پھر وہ تمہیں بصیرت کا نور دے گا، روشنی دے گا. حضرت عمر کو ملی. اور سیدنا عثمان غنی کا تو یہ حال تھا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ بات کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے بد نگاہی کر کے ہے، اور اس کی حضور معاف کر دے، آنکھ بھٹک گئی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے. یہ نور بصیرت. اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے. رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھی خواتین کو. بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے. اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا. اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا. حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں. ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں. جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے. فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے. حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا. اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے. فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو. لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کریں. وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو. حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے. تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نورے. ہم فیصلہ کرتے ہی ایسا ہے جس میں کوئی ناراض نہ ہو، حالانکہ یہ ہو سکتا نہیں. 2 بندوں کا فیصلہ ہے تو ایک نے تو ناراض شروع کر دیں، جھوٹے کو ناراض کرنا، بددیانت کو ناراض کرنا شروع کر دیں. جس کی غلطی ہے جرأت کے ساتھ اسے کہیں کہ تو غلط ہے، یہ کر دیں، یہ کریں. اس سے سوسائٹی کے اندر عدل پیدا ہوگا، انصاف پیدا ہوگا. ہم یہ جرأت نہیں کرتے، ہم ہمت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ بصیرت کا نور یہ مل جاتا ہے. یہ مت سمجھا کرے کہ یہ صرف انہی لوگوں کا خاصہ تھا، رب کا قرآن سب کے لیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا.
اپنی زندگی میں اگر رب سے ڈر کے فیصلے کریں گے تو فیصلے درست ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا. اور یکفر کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو کبھی کسی غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہارے گناہ چھپا دے گا. اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری پردہ پوشی کی جائے گی، تمہارے گناہ چھپا دیے جائیں گے، تمہارے پردے ڈالے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو تو یا اللہ سے چھپائے جائیں گے، یعنی یہاں چھپ جائیں اور قیامت میں کھل جائیں. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. یہ تین انعام اللہ تمہیں دے گا. ایک تو اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا، نور بصیرت دے گا. ایک اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری پردہ پوشی ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. اپنی زندگی میں کبھی خیانت نہ کریں، کبھی بددیانتی نہ کریں، دیانتداری سے معاملہ. السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ. اگر ہمارے اسلامی چینل کی آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں. جزاک اللہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں.